ایک سپریم کورٹ نے جو اعلان کروایا ہے الیکشن کمیشن سے صدر پاکستان کی مشاورت کے ساتھ، تو الیکشن 8 فروری 2024 کو ہوگا۔ کسی جماعت نے کتنی تیاری کر لی ہے، کس جماعت کو کتنی سیٹیں ملنے والی ہیں، کتنی ملیں گی، کتنی وہ لے گا، اس پر آپ کو ٹی وی یا مین اسٹریم میڈیا پر بہت ساری ڈسکشن مل جائے گی۔ کسی بھی ایک کانسٹیٹوئنسی میں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کی ہو یا پھر وہ پروونشل اسمبلی کی ہو، کتنی پاپولیشن ہے، کتنی پاپولیشن کو سامنے رکھ کر ڈیلیمیٹیشن کی گئی ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ووٹ کی قدر و قیمت کیا ہے؟ یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یعنی میں اپنے آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی یونین کونسل میں کتنے ووٹرز، آپ ان ووٹرز کو کیسے خریدا جائے گا؟ یعنی آپ کو کیسے خریدا جائے گا، آپ کی کیسے بولی لگائی جائے گی؟ آپ کو خریدا جانا ہے نا ووٹ کے لیے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان تو ہو گیا، آپ کے علم میں ہوگا۔ اب اس جو الیکشن کی تاریخ کے اعلان سے کیا آپ کی اپنی تیاری ہے، یعنی عوام کی تیاری ہے کہ انہوں نے کس کو سلیکٹ کرنا ہے؟ پوری زندگی 72 سال گزر گئے اور 75 سال گزر گئے، لیکن آج تک یہ سوال نہیں کیا گیا کہ وہ الیکشن تو ہو رہے ہیں، یہ ان کی تیاری ہے۔ کبھی آپ نے بھی تیاری کی ہے کہ آپ نے ان سے کیا پوچھنا ہے؟ یہ بات اب بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہے، اس پہ آپ کو غور کرنا ہوگا۔ اعلان کے مطابق سپریم کورٹ نے جو اعلان کروایا ہے الیکشن کمیشن سے صدر پاکستان کی مشاورت کے ساتھ، تو الیکشن 8 فروری 2024 کو ہوگا۔ اب یہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ الیکشن کیسا ہوگا، اس الیکشن میں پی ٹی آئی ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر الیکشن ہوتا ہے تو کس جماعت کا پلڑا بھاری ہوگا، کس جماعت کا وزیر اعظم بنے گا، کون بنے گا صدر پاکستان، کون کون سی جماعتیں مل کر حکومتیں بنائیں گی، یہ وہ سوالات ہیں جو آپ کو مین سٹریم میڈیا پر بھی ہوتے نظر آ رہے ہوں گے۔ کسی جماعت نے کتنی تیاری کر لی ہے، کس جماعت کو کتنی سیٹیں ملنے والی ہیں، کتنی ملیں گی، کتنی وہ لے گا، اس پر آپ کو ٹی وی یا مین سٹریم میڈیا پر بہت ساری ڈسکشن مل جائے گی۔ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ آپ کے ملک میں جو نئی ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے یا پھر نئی حلقہ بندی ہوئی ہے، اس کے بعد آپ کی ٹوٹل نیشنل اسمبلی کی کتنی سیٹیں رہ گئی ہیں۔ پنجاب میں ٹوٹل کتنی سیٹیں ہیں، سندھ میں کتنی سیٹیں ہیں، کے پی کے میں کتنی سیٹیں ہیں، بلوچستان اور اسلام آباد کی کتنی سیٹیں ہیں، اور یہ جو ڈیلیمیٹیشن یا پھر حلقہ بندی کی گئی ہے، یہ کس بنیاد پر کی گئی ہے۔ کسی بھی ایک کانسٹیٹوئنسی میں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کی ہو یا پھر وہ پروونشل اسمبلی کی ہو، کتنی پاپولیشن ہے، کتنی پاپولیشن کو سامنے رکھ کر ڈیلیمیٹیشن کی گئی ہے۔ یہ امپورٹنٹ سوال ہے، یہ آپ کو پوچھنا ہے، لیکن آپ نہیں پوچھ رہے۔ آپ کو جھٹکے کے طور پر ڈیلیمیٹیشن مل گئی، آپ نے لے لی، اور یہ ڈیلیمیٹیشن کا تماشا تب تک تھا جب تک الیکشن کو ڈیلے کرنا تھا اور پی ٹی آئی کو باہر رکھنا تھا۔ لیکن اب یہ ڈیلیمیٹیشن جھٹکے سے فوری طور پہ ہو بھی گئی، یعنی اتنا آسان تھا کنسنسس کرانا تو پہلے کرا لیتے۔ شاید اس کا جواب بھی آپ کو مین سٹریم میڈیا پر، اخبارات پر یا انٹرنیٹ پر مل جائے گا، اور ہم آئندہ ویڈیوز میں بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، لیکن میں وہ بات بتاؤں گا جو اصل ہے، اور اصل بات کو سننے کا اگر آپ کے اندر حوصلہ ہے تو مجھے سنتے رہیے گا۔ لیکن ایک سوال جو اٹھایا جا رہا ہے وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے الیکشن کی تیاری کی ہے، کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ووٹ کی قدر و قیمت کیا ہے؟ یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یعنی میں اپنے آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی یونین کونسل میں کتنے ووٹرز ہیں؟ آپ ان ووٹرز کو کیسے خریدا جائے گا، یعنی آپ کو کیسے خریدا جائے گا، آپ کی کیسے بولی لگائی جائے گی؟ آپ کو خریدا جانا ہے نا ووٹ کے لیے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ضلع میں کتنے ووٹرز ہیں، آپ کے حلقے میں کتنے ووٹرز ہیں، آپ کی تحصیل میں کتنے ووٹرز ہیں، آپ کے یونین کونسل میں کتنے سکولز ہیں، کتنے گرلز سکولز ہیں، کتنے ہائی سکولز ہیں، وہاں پر ان کا معیار کیا ہے، دیہی مرکز صحت تو بنا ہوگا، وہاں پر کتنے ڈاکٹرز ہیں، کتنی دوائیاں ملتی ہیں، کتنی سہولیات ہیں، یا وہ ڈاکٹر جو ہے وہ پھرلو لگا کر کہیں اور سے تنخواہیں لے رہا ہے اور 4 تنخواہیں لے رہا ہے، اور وہاں پر ایک جو ہے وہ عطائی ڈاکٹر رکھا ہوگا اور اس کو جو ہے وہ 30-40 ہزار روپے دے کر وہاں پر جو ہے وہ ماری کھٹی کر رہا ہے۔ یہی طریقہ کار اکثر دیہاتوں کے اندر ہو رہا ہے، یہ میں آپ کو غلط بات نہیں بتا رہا، یہ میں اپنی آنکھوں دیکھی باتیں بتا رہا ہوں۔ اب یا پھر آپ کے رورل ہیلتھ سینٹر میں، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں کتنی سہولت ہے، آپ کی بنیادی مسائل کیا ہیں؟ کیا آپ نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ آپ کی بنیادی مسائل کیا ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کا علاقہ ترقی نہیں کر پا رہا؟ وجہ آپ کے علاقوں کو بنیادی سہولیات سے محروم رکھا جا رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر آپ کسان ہیں تو کسانوں کو کیا وہ سہولیات مل رہی ہیں جو انہیں ملنی چاہیے؟ کیا آپ کو صحت کی، تعلیم کی تمام سہولیات مل رہی ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے؟ جس نمائندے کو کھڑا کر رہے ہیں یا وہ کھڑا ہو رہا ہے
یا کھڑا کیا جا رہا ہے تو اس نمائندے کی تعلیم کتنی ہے، اس کا سابقہ ریکارڈ کیا ہے، اس نمائندے نے کتنی پارٹیاں بدلی ہیں یا کتنی جماعتوں میں جا چکا ہے، یا صرف اس کا جو ہے وہ ریکارڈ اتنا ہی ہے کہ وہ شاہ جیمڑے دا ہے یا وہ سلطان بہو دا ہے۔ تو اگر یہی طریقہ کار چل رہا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اس بار کس جماعت سے الیکشن لڑنے جا رہا ہے وہ جو کینڈیڈیٹ ہے، کیا اس نے جو پارٹی بدلی ہے اپنے لیے بدلی ہے یا پھر آپ کے لیے بدلی ہے؟ پچھلی دفعہ جب وہ نمائندہ الیکشن جیتا تھا اس نے آپ کو کیا دیا؟ اس دفعہ الیکشن لڑ کے آپ کے ساتھ کیا وعدہ کر رہا ہے؟ کیا آپ کی بجلی پوری آتی ہے؟ آپ کے پاس صاف پانی آ رہا ہے؟ کیا آپ کی سڑکیں ٹھیک ہیں؟ آپ کا سیوریج سسٹم ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ کے علاقے کے لیے کتنا فنڈ آتا ہے، کتنا لگتا ہے، کتنا کھایا جاتا ہے؟ آپ کے علاقے میں تعلیم کا معیار کیا ہے؟ اساتذہ کی تعداد آپ کے اسکول میں کتنی ہے؟ آپ کے اسکول سے کتنے ڈاکٹرز، انجینئر اور زندگی کے دیگر شعبوں میں جانے کے لیے بچے نکل رہے ہیں؟ آپ کا ایم پی یا ایم این اے آپ کے لیے کیا پلان لے کر آیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ، آپ نے یہ سوال کیے ہیں کیا کہ آپ کے لیے کیا پلان لے کر آ رہا ہے اور کتنے عرصے کے بعد آ رہا ہے؟ کیا اس کے پاس علاقے کو بدلنے کا کوئی 5 سالہ پلان ہے؟ آپ کو اس سے کیا امید ہے اور کیوں؟ کیا آپ کا ووٹ خریدا تو نہیں جائے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا ووٹ 1000 روپے 2000 روپے میں تو خریدا نہیں جائے گا؟ کیا یہی قیمت آپ کے ووٹ کی ہے بس؟ یعنی اتنی ہی قیمت لگے گی، اس تو زیادہ ہے نہیں آپ کی قیمت؟ کیا آپ کو بریانی کھلا کر ووٹ تو نہیں لیا جائے گا؟ کیا آپ سے پچھلی دفعہ کی طرح کچھ اور وعدے کیے جائیں گے اور ووٹ لے کر آپ کو بھلا دیا جائے گا؟ یا پھر آپ نے بھی کوئی پلان بنا رکھا ہے اس دفعہ اپنا حقیقی نمائندہ کھڑا کرنے کا؟ آپ نے بھی کوئی سوال اٹھانے ہیں اپنے ریپریزنٹیٹو سے جو آپ کے علاقے سے کھڑا ہوگا، جو آپ کے ووٹ سے پروونشل اسمبلی میں جائے گا یا وہ نیشنل اسمبلی میں جائے گا، پھر وہاں سے مراد حاصل کرے گا؟ کیا وہاں پر بیٹھ کر وہ آپ کی آواز بنے گا یا صرف ٹی وی پر بیٹھ کر اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کرے گا؟ کیا وہ اپنے ووٹ ڈالنے سے پہلے کوئی تیاری کی ہے؟ کیا آپ اس سے سوال کریں گے؟ آپ اس سے سوال کریں گے کہ تو کیتا کی ہے آج تک؟ اگر آپ نے یہ ایسی کوئی تیاری نہیں کی تو یقین جانیے اس الیکشن کا بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، قطعاً سرے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ آپ بھیڑ اور بکریوں کی طرح الیکشن کے دن ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے اور پھر اگلے 5 سال تک ماتم کرتے رہیں گے اپنے آپ پر۔